بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ لگا کر سوتی، اپنے ناخن پر نیل پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی۔ عورت اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے آواز سنی، 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی ہی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ سنائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم تو انہیں بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں؟ جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہیں کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔
مردوں کو مائل کرنے والی اور خود کو ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے دنوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ سروں کو جو کرپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو سونگھیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلیں، وہ مالونہ ہے۔ مالونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ آپ سب بتائیں، کیا آپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے جائیں، چاہے آپ کتنے ہی نیک ہی کیوں نہ ہوں؟ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کرتے ہیں، پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ اور خود ملاحظہ فرمائیے کہ کس کس کی گندی سوچ کی محور بنتی ہیں۔ یہاں پر میں بہت خوبصورت شعر آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ ویڈیو کے ذریعے میں ان عورتوں کو بتلانا چاہتی ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ نصیب فرما دے۔ پھر کسی نئے موضوع میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔